میں آپ تمام عزیزوں کا بھی شکر گزار ہوں، اسٹوڈنٹس کا اور آڈین کا، خاص کر پاسٹر صاحبان کا اور اپنے مہمان خصوصی کا اور اپنے خاندان کا، کہ آج رات ہم سب مل کر یہاں پر رفاقت رکھ سکے اور اس اوپننگ سرمنی میں ہم حصہ لے سکے۔ عزیزوں، جب قوم بنی اسرائیل ملک مصر سے نکل کر ملک مودا میں یا کنعان میں داخل ہوئی اور وہاں پر مقیم ہوئی، تو مختصر یہ کہ جب وہاں پر سیموئیل نبی خدا کے ذریعہ سے نبوت لے کر وہاں پر مابعوث ہوئے، تو ایک بات کر کے اس بات کو ختم کروں گا کہ انہوں نے اسرائیل کے مختلف شہروں میں یا مختلف گاؤں میں مدرسوں کو قائم کرنا شروع کیا۔ انہوں نے جب مدرسوں کو قائم کیا، اس سے پہلے کہ وہ مدرسے قائم ہوں، جو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو نیو بارن تھے، ابھی پیدائش ان کی ہوئی تھی، جبکہ خدا یہوہ کا حکم والدین کے لیے یہ تھا کہ تم نے اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو میرے قوانین، میرے آئین، احکام عشرہ روشناس کروانا ہے، ان تک پہنچانا ہے۔ اور جو پہلی درسگاہ بنی وہ ماں کی گود تھی، جہاں سے بچہ سیکھ کر باہر دوسری درسگاہوں میں جاتا ہے۔ اور سیموئیل نبی نے ان درسگاہوں کو قائم کر کے انبیاء زادوں کے لیے، جو نبیوں کی اولاد تھے، نبیوں کی شریعت سے تھے یا ان کی نسل سے تھے، ان درسگاہوں کو قائم کیا تاکہ انبیاء زادے وہاں پر تعلیم و تربیت حاصل کر سکیں۔ ایک درس و تدریس کا سلسلہ وہاں پر شروع ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ اور بعد میں ہم جب ہیکل مقدس پر غور کرتے ہیں تو ہیکل مقدس میں اس درس و تدریس کے سلسلے کو ہیکل کے ساتھ ریلیٹڈ کیا گیا۔ وہاں پر لوگ کاتبوں کی صورت میں تمہاروں کو لکھتے، شریعت کو قلم بند کرتے، اور جتنے بھی خدا کے الہام یا کلام نبیوں کی معرفت ان تک پہنچتے، وہ تحریر کر کے اس کو ہیکل میں رکھا کرتے، اور کسی نہ کسی تہوار کے موقع پر یا کسی نہ کسی ایسی سرمنی کے موقع پر ان تمہاروں کو، یعنی ان شریعت کی کتابوں کو یا اس شریعت کی کتاب کو نکالا جاتا اور ان کے سامنے پڑھا جاتا۔ اور یہ عزرا کے دور میں کچھ ایسا ہوا کہ عزرا فقہ قوم کے ساتھ یا فرقے کے ساتھ تعلق رکھتا تھا، جبکہ اسرائیل میں بہت فرقہ جات تھے۔ فریسیوں کا فرقہ تھا، صدوقیوں کا فرقہ تھا، اسینیوں کا فرقہ تھا، زلوتیسیوں کا فرقہ تھا، ہیرودینیوں کا فرقہ تھا، فقیوں کا فرقہ تھا۔ اور ان تمام فرقہ جات میں جو فقہ لوگ تھے، جو فقیوں کا فرقہ تھا، ان کے پاس یہ خدمت تھی کہ وہ شریعت کی باتوں کو محفوظ رکھیں اور اس کی درس و تدریس کا سلسلہ قوم اور ملک میں جاری رکھیں۔ وہ صرف اور صرف شریعت کی تعلیم کو لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ جس طرح اسیری سے جب واپس آئے، اس 70 سالہ اسیری سے جب واپس آئے، تو عزرا کاہن جو تھا، جو فقہ کے تعلق سے تھا، اس نے شریعت کو پڑھنا شروع کیا۔ لوگ رونا شروع ہوئے، آنسو بہانا شروع ہوئے، اپنے ان قواعد و ضوابط کو، اپنے ان قانونوں کو جو احکام عشرہ کی صورت میں اس 70 سال کی اسیری میں نابود ہو چکے تھے، ان کو پھر سے اس نے ان پر لاگو کیا۔ اور لوگ برملا اپنی اس اسیری سے نکل کر جب واپس آئے تو وہ اپنے اوپر ندامت کرنے لگے، رونے لگے، ماتم کرنے لگے، پیٹنے لگے۔ لیکن عزرا کاہن نے اور نہمیہ نے ان کو سارا دن شریعت سنائی، ان کو تسلی دی، اور پھر وہ ایک نظام کے تحت، ایک منظم نظام کے تحت ہیکل کے ساتھ ریلیٹڈ ہو کر ان درسگاہوں کو چلاتے رہے۔ اور آج بھی وہ درسگاہیں یونیورسٹیز کی صورت اختیار کر گئی ہیں۔ مختلف ممالک میں ایسی یونیورسٹیز، کالجز اور سکولز بن چکے ہیں جہاں پر یسوع مسیح کے علم الہی کو، اس کے کلام کو، اس کی شریعت کو پڑھایا جاتا ہے،
اور لوگ پڑھ لکھ کر اس کے نام کے گواہ ٹھہرتے ہیں۔ سو عزیزو، میں آپ تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں جو آپ اس کال کو سمجھتے ہوئے یہاں پر آئے، خداوند کے کلام کو سنا، اس پروجیکٹ کے بارے میں جانا۔ سو اس سے پہلے کہ ہم اس سرمنی کو ادا کریں، میں درخواست کروں گا اپنے بزرگ پاسٹر سیمون سردار صاحب سے، جو رشتے میں میرے ماموں بھی لگتے ہیں، کہ وہ آئیں اور کلام مقدس سے اور اس سرمنی کے لیے برکت کی دعا کہ چند کلمات جس طرح یعقوب نے برکت دی، ابراہیم نے برکت دی، بزرگوں نے اپنے بچوں کو برکت دی، میں آپ کی زوردار تالیوں میں ان کو بلانا چاہوں گا کہ وہ آ کر برکت آموز کلمات اور دعا میں رہنمائی کریں۔